کر دو یار، کیسے تھوڑی نہ کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احسانات اور اس کے بندوں کے لیے اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے تنہا بلا شرکت غیر اس انسان کو وجود دیا. کتنی منزلوں سے یہ گزرا، پھر ایک نطفے کی شکل میں رحم مادر میں، اس میں کتنے جراثیم، اس میں کا ایک جرثوم. کیا خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے حال پر نہیں چھوڑا کہ اب ہم نے تمہیں وجود دے دیا، جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، اندھیرا اجالا، جوانی بڑھاپا، جیسے تمہارا جی چاہے. ایسا نہیں کیا، بلکہ جیسے حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ انفعهم للناس او کما قال علیہ السلام. اس پورے انسانی کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے پر
جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ اسی لیے جہاں اللہ پاک نے اتنے سارے انعامات کہ 3 چیزیں تو ایسی ہے جو سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہے، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، مکہ مدینے میں ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی علیہ السلام، ہر ایک کو اللہ پاک نے 3 طاقتیں مشترک دی ہے، جان، مال اور صلاحیت، جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں۔ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی دی، کسی کو بہت مختصر، ایسے دولت مال کسی کو بہت دیا، کسی کو درمیانی، کسی کے گھر کا چولہا ہی نہیں جل رہا، اور ایسے سمجھ بوجھ کہ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ دفعے سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں، اتنی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس آدمی کے اندر ضد ہو، سننی ہی نہیں، ماننی، اپنانی، اپنی زندگی بنانی، یہ تو بہت بات کی بات، سننی ہی نہیں، شکل تک نہیں دیکھنی۔ جیسے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کے واقعے میں کہ اللہ پاک میں تو ان کو رات کو دن کو چھپ کر کھل کر، لیکن یہ تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں اور چہرے پر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ لیکن چونکہ جو پیار ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کو امت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے دعائیں بھی، رونا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ ہی سے کہتے رہے۔ تو یہ انسان جس کو اللہ پاک نے جان، مال اور صلاحیتیں دی ہے، اس کی اپنی جان اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی دولت اس کے لیے مصیبت نہ بنے، اس کی اپنی سمجھ بوجھ وہ خود اس کو گمراہ نہ کرے۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے انسانیت کے بہی خواہ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، چوک ان سے بھی ہوئی تھی، جس دانے کے کھانے کو منع کیا تھا کھا لیا تھا، اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، ننگا کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا۔ لیکن اللہ پاک حالات بناتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ اللہ ہی نے یہ دعا بھی سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی، اور اس پر اللہ نے معاف کر دیا۔ جتنا جو کچھ لیا تھا وہ سارا دے دیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک بہت روئے حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اماں حوا علیہ السلام بھی۔
دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں کہاں ہے کون. ہر چیز کا اللہ کے یہاں سے وقت مقرر ہوتا ہے. وہ گھڑی آ گئی، دونوں حرم شریف میں آئے، طواف کعبہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم انک تری مکاننا، تسمع کلامنا، تعلم سرنا وعلانیتنا، فاقبل معذرتنا، تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا، تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا. جب ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی، فأوحى اللہ جل جلالہ عمن والہ نے وحی بھیجی، آدم تمہاری اور حوا کی دونوں کی اس وقت کی یہ دعا قبول، اور تمہاری اولاد جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعائیں مانگے گی، اور آج بھی ہم نے تمہاری اولاد کی دعا قبول کر لی. حاجت روا ہم ہی ہیں، بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ان کا اندر باہر اول آخر ظاہر باطن سب ہمارے علم میں ہے. ہم نے دعا قبول کر لیا. تو انسانوں کی جان، مال اور صلاحیت خود انسان کے لیے وبال اور مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بنے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو 2 چیزیں ایک ساتھ دے کر بھیجا، ایک ایمان اور ایک علم. تورات، زبور، انجیل، صحیفے، کتابیں بھی، علم بھی دیا، اور تمام نبیوں کی دعوت کا کلمہ مشترکہ. سب نے ایک ہی توحید خالص کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اور ذمہ داری دی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو خود کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے وابستہ کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی آواز لگانی ہے. اور پھر آپ کی اپنی حیات بابرکت میں، چونکہ وہ بہت مختصر ہے، 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس کے بعد کی زندگی بہت مختصر، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدینہ کی زندگی. عالم پورا اور قیامت تک کا زمانہ اور سب کی ذمہ داری. کہ ایک ذمہ داری یہ دی کہ آپ خود کریں گے اور اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کریں گے، مردوں کا، عورتوں کا، کہ وہ 100% ظاہر و باطن، قلب و قالب، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا اور شفقت و پیار، ایسا ایک مجموعہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے، ان کا چھوٹا، ان کا بڑا، ان کا نیا، ان کا پرانا، سب. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور جن کو ہم کہتے ہیں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ پورا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں مہاجرین مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، انصار مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور تمام صحابہ صحابیات، تربیت، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دونوں چیزیں اپنے ساتھ۔ یہ تھے کون اور کیسے تھے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اب انتظار تھا، تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی۔ 1 سال، 10 سال، 100 سال، 200 سال، 600 سال تک لوگ انتظار میں ہیں، وہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان، اور سب کی پیشین گوئیوں میں کہ ان کی نبوت آخری ہوگی، ان کی بات ماننے اور ان کی چال چلنے، ان کی شریعت کو اپنانے ہی میں ہر فرد بشر کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی ہوگی۔ انتظار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ آتش پرست تھے۔ ایک پادری کے پاس رہے، وہ جیسے کہتا رہا کرتے رہے، وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس، دوسرے کی بھی حالت ایسی ہوئی، تیسرے کے پاس، اس تیسرے سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح تم مرے، ہم کہاں جائیں ہیں، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں ہیں؟ ہمیں بچپن کی ایک بات سنا دوں، مجھے یاد ہے شروع میں جب یہ کام شروع ہوا اور جماعتیں اور ماشاءاللہ لوگوں کی نقل و حرکت، جب کوئی آدمی کبھی اپنا دکھ روتا تھا، اپنی کوئی پریشانی روتا تھا، تو اسے ہمارے ذمہ دار اور پرانے اور کام میں لگے ہوئے ساتھی بے تکلف اور بے جھجک کیوں کہہ دیتے تھے تو چلے میں چلا جا، اللہ تیری مدد کریں گے، اور اس کا ایسا اثر ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ چلہ لگا کر آتا تھا تو چونکہ اعمال حضور والے اعمال ہیں، بہرحال تیسرے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی وہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم ان کے پاس چلے جانا۔ وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے۔ اوہو، کہاں ایران اور کہاں عرب، یہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں اور یہ تو کچھ تھا نہیں۔ لیکن یوں کہتے ہیں کہ آدمی کو جس کو لگتی ہے نا، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو دعوت لگتی ہے وہ دعوت میں لگتا ہے، جس کو اللہ رسول کی محبت لگتی ہے وہ اسی میں لگتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت اگر لگ گئی تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، پھر وہ خدا کو، رسول کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو، حلال حرام، جائز ناجائز، کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو 600 سال کی جہالت اور شرک کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، یہ جب آئے ہیں، اور اللہ کی مصلحت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں، وہ حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں، اللہ پاک حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں۔
تمام نبیوں کے سردار، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کا دین کامل و مکمل دین، جس دین پر مکمل دنیا آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی کی ضمانت، ان کے لیے پہلی رو میں جو جیسے استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا ماسٹر اسکول میں پڑھاتے ہیں تو لڑکے ہوتے ہیں ہر طرح کے، استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوں وہ پہلی رو میں رہیں۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء، اور آپ کے سامنے پہلی صف کس کی ہے؟ جن کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے ڈکشنری میں اور لغت میں الفاظ نہیں ہیں، اس درجے کی جہالت۔ یہ بتانا تھا، قیامت تک کے لیے سبق پڑھانا تھا، مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے انسانوں کو، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو تمہیں دے رہے ہیں، تم کہاں سے کہاں پہنچو گے؟ شرک تمہارا توحید خالص سے، جہالتیں تمہاری علم نبوت سے، اخلاقی گراوٹ اخلاق کی بلندیوں سے، معاشرے اور سماج کی گندگی اور ناپاکی پاک دامنی اور حیا و شرم سے بدلے گی۔ دیکھ لو کہ 600 سال اس میں رہے، لیکن اب یہی ہیں بدر والے، یہی ہیں مہاجرین، یہی ہیں انصار، یہی ہیں صحابہ، اور پھر ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء۔ اللہ کو دکھانا تھا کہ نبی کے کام کی تاثیر، جیسے چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے نا، چیزوں میں کہ بھئی دیسی انڈے کی تاثیر یہ ہے، سیب کی تاثیر یہ ہے، کیلے کی تاثیر یہ، ڈاکٹر حکیم وغیرہ بتاتے ہیں نا۔ نبوت کی محنت، دعوت اللہ، اس کی تاثیر یہ زندگیوں میں کیسے تبدیلی لاتی ہے، چھپی ہوئی استعدادیں کیسی جلا پاتی ہیں اور کیسی ابھر کر آتی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ لوگ تو سارے ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کانوں میں کتنا سونا چاندی، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اب تک زمین پر کتنا سونا چاندی آیا، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ سب کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اور پھر روز نئی نئی ریسرچیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ چاندی ہے، فلاں جگہ کوئلہ ہے۔ کل ہم وہاں اسٹیشن پر کھڑے تھے، ایک بہت بڑی مال گاڑی جا رہی تھی، یہ کیا ہے کہ یہ صرف 110 یا 120 بوگیاں تھی، اس کے اندر کوئلے کی، کوئلہ لے کے جا رہی تھی۔ کہ لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، ہاں جب ان پر نبوت والی محنت ہوتی ہے، جب دعوت کی محنت ہوتی ہے، جب ایمان کی محنت ہوتی ہے، جب آخرت سمجھائی جاتی ہے، جب اعمال کا نفع نقصان بتایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کہ یہ تو ہم نے بہت سن لیے تو ہم کو یاد ہو گئی۔ ان کتابوں کی ہر روایت، ہر حدیث، ہر واقعہ، ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ تھرمامیٹر کی ڈاکٹر سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی،
ڈاکٹر کو اگر بخار ہو تو تھرمامیٹر بتائے گا نہیں بتائے گا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ڈانٹے نالائق، جاپان سے تمہیں لایا تھا، صاحب آپ نالائق کہو، بدتمیز کہو، بے وفا کہو، میرا تو کام یہی ہے۔ آپ نہیں، آپ کے ابا کو بھی بخار ہوگا تو میں تو بتا دوں گا کہ 102 ہے، 103 ہے، کیا ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں، جتنی روایتیں ہیں، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل نماز، حکایت صحابہ، یہ جتنی مشکات کے 8 باب، جتنی حدیثیں اور روایتیں ہیں، ہر حدیث تھرمامیٹر ہے۔ اسی لیے ابھی جو ساتھی نے اعلان کیا تھا نا، تمام حضرات نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر سے قریب دین کی بات ہوگی، تو دین کی باتوں سے دین آ جاتا ہے، اس سے تو ذہن بنتا ہے۔ جب یکسوئی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنا جاتا ہے تو ذہن بنتا ہے، لیکن دین زندگیوں میں آتا ہے محنت سے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تاجر، میں بزنس مین، اور 1000 دانوں کی تسبیح نکال کر میں بزنس مین، میں بزنس مین، تو وہ بزنس مین ہو جائے گا؟ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنا لگانا پڑتا ہے، کتنا لگنا پڑتا ہے نہیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو لگ گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ ایوں کہتے ہیں، عربی میں کہاوت ہے، من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سویر اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ جو ٹھیکروں کی، چتھروں کی، لتھروں کی، اس کی، تو اس کو وہ ملتا ہے۔ جو ایمان کی، آخرت کی، اللہ کے تعلق کی، اس کی تلاش میں لگتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ کہ ہم تو عرب جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، آ جاؤ۔ چلتے رہے، بہت لمبا سفر میں آدمی کے پاس، جیسے بعض مرتبہ ہم اپنا توشہ ساتھ لیتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا، اور کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی، کبھی گاڑی خراب ہو گئی، ہوتا ہے۔ قافلے والوں کو ضرورت پڑی، جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، بھئی اب کوئی سامان بیچو، تو قافلوں نے کہا کہ یہ ایک اجنبی آدمی ہے، اس کو بیچ دو۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا۔ اس یہودی نے ان کو باغ میں کام پہ لگایا، کھجوروں کے پانی دینا، کھجوریں تیار ہو تو اس کو اتارنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک دن وہ باغ والے کا چچا زاد بھائی آیا، اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کب، کس کے لیے، کس بات کو، کس عمل کو، کس مجلس کو، کس موقع کو اس کی ہدایت کا سبب بنا دے، زندگی کے رخ کے صحیح ہونے کا سامان بنا دے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں۔ آخری پادری سے یہ پوچھا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ عرب میں آئیں گے، میں ان کو کیسے پہچانوں، کچھ نشانی، کچھ علامت؟ تو اس پادری نے حضرت سلمان کو بتایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری علامت ان کے مونڈے پر، شانے پر
کبوتری کے انڈے جتنی گوشت کی ابری ہوئی بوٹی ہے جو ختم نبوت ہے، نبوت کی مہر ہے۔ میں نے کہا نا جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے۔ خدا ہمیں لگا دے، خدا ہمیں لگا دے۔ ایمان کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق یہ اندر لگ جائے تو پھر ہم اسی کی طرف چلیں گے۔ وہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور بہت آئیں شائیں بک رہا تھا، تو اس نے باغوان پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں اتنے غصے ہو رہے ہو، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ اجی کیا بتاؤں، یہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت سلمان نے سن لیا، جو جس کی تلاش میں ہوتا ہے نا اس کو وہ ملتا ہے۔ یہ تو بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ان کو اچھا اس کا مطلب یہ کہ میں جن کی تلاش میں ہوں بہت قریب پہنچ گیا ہوں، قریب میں مسجد میں ہوں۔ اترے اور اس سے کہا کہ میں تھوڑا سا فارغ ہو کے آتا۔ نہیں، کام کرو۔ جیسے یہ دبئی، کویت، قطر، سعودی جاتے ہیں 12 گھنٹے کام میں لیتے ہیں نا، کام کرو کام کرو۔ خیر نہیں، پھر ایک موقع آیا، جا رہے تھے تو تھوڑی سی کھجوریں لے لی اپنے ساتھ صدقے کی۔ گئے تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ مسافر ہو، بہت دور سے آئے ہو، کہاں کے ہو، پتہ نہیں کیا حال ہو، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ حضرات لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سلمان کی بادشاہ کھل گئے کہ میں بالکل نشانے پر پہنچا ہوں۔ آدمی جب چلتا ہے، قربانی دیتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اللہ وہ ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کھجوریں لے کے آ گئے، پھر اپنا کام پر لگ گئے باغ میں۔ پھر ایک موقع آیا تو تھوڑی سی کھجوریں ہدیے کی لے کر گئے۔ وہ اس دن تو آپ نے صدقے کی نہیں، یہ تو ہدیے کی ہے، اس کو قبول فرما لیں، اچھی باتیں رکھ دو۔ اب 2 علامتیں تو ہو گئی۔ اب وہ نبوت کی مہر، خدا خدا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ جب کوئی ایک بالش اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی رحمتیں، جب کوئی چل کر آتا ہے تو لپک کے لے لیتی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، اسی لیے کہا کہ جتنے چاہے برے ہو، جتنے چاہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، ہمارا در نا امیدی کا در نہیں ہے۔ جب کوئی سچی توبہ کے ساتھ، سچی ندامت کے ساتھ، اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور نواز بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان کو انتظار ہے کہ مہر نبوت کو کیسے دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے۔ لوگ زمزم لا کے دیتے ہیں نا یہاں مکے سے۔ حضرت سلمان کو ایک طلب ہے، اندر لگی ہوئی ہے، ہر چیز پر اللہ کا حکم، ہواؤں پر، چاند پر، سورج پر، کبھی تیز ہوائیں چلاتے ہیں، کبھی گرم چلاتے ہیں، کبھی ٹھنڈی چلاتے ہیں، کبھی ہواؤں کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا مخلوق ہے، حکم صرف اللہ کی ذات کا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم۔
ہوا چلی تیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتر گئی، مہر نبوت کھل گئی۔ ان کو تو اسی کی تلاش تھی۔ آگے بڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہاں سے چلے تھے؟ ہم یوں چاہتے ہیں دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہو گئی تو ہم دیندار ہو گئے۔ یہ تو باتیں ہو رہی ہے۔ بزنس مین کی تسبیح پڑھنے سے بزنس مین نہیں ہوتا۔ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیسا وہ آلہ بھی لگا لیا، ڈاکٹر جیسے کپڑے بھی پہن لیے، پڑھا ایک حرف نہیں، ڈاکٹر ہو گیا؟ دین جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا سامان، کسے باشد۔ اسی لیے ہماری یہ ساری محنت کہ اصل ہمیں دیندار بننا ہے، وہ دین زندگیوں میں آ جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایمان اور ایمان کے ساتھ علم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور مزید برآں قرآن کریم، اور اس قرآن کے تقاضے ہیں جیسے دکان کے تقاضے ہوتے ہیں نا، نوکری کے آفس کے تقاضے ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے پیٹ کا تقاضا ہوتا ہے، بیماری کا تقاضا ہوتا ہے، کہ قرآن کے تقاضے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، کہیں سے کہیں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ سب سے پہلا تقاضا قرآن کا، مجھے اللہ کی کتاب مانو۔ پھر دوسرا تقاضا میری تلاوت کرو، مجھے پڑھو، اور تیسرا تقاضا کہ مجھے صحیح پڑھو۔ سین اور شین دونوں میں ترجموں میں فرق ہو جاتا ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، وتر میں پڑھتے ہیں نا، تیسری میں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، لام کے ساتھ الف لام، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کریں گے۔ اور الف نہ پڑھا وَلَا نَكْفُرُكَ، بغیر الف کے، کہ شکر تو کرتے ہیں لیکن کفر تو ضرور کریں گے، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے مجھے پڑھو اور مجھے صحیح پڑھو تجوید کے ساتھ۔ پھر میرے پیغام کو سمجھو، میں کیا پیغام دے رہا ہوں۔ قرآن پورا اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرو۔ جس کو حلال کہا، جس کو حرام کہا، جس کو جائز کہا، جس کو ناجائز کہا، یہ سارا سیکھنا ہے۔ اور پھر اخیر میں یوں کہا کہ یہ تمہاری اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بہت بڑے علامہ ہو گئے، قرآن کا ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کے نکات بھی، اس کا اسرار و رموز بھی، اور کیا کیا، کہ تمہاری ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ یہ پوری امت اور پوری انسانیت کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ جن کا جو حق ہے ان کو ان کا حق دو، امت پوری۔ اس لیے ان کے پاس خود حضور تشریف لے جاتے۔ تو اس قرآن نے سب سے پہلے شروع کیا ہے۔ اللہ نے ایمان بھی دیا، کتاب بھی دی، علم بھی دیا۔ قرآن نبیوں کو بھیجا عملی طور پر، نمونے کے طور پر۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر امت کی زندگی
نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی۔ جیسے ہم کوئی کپڑا بنواتے ہیں یا کوئی سامان بنواتے ہیں تو کوئی نمونہ دیتے ہیں نا، پھر اس کو ملاتے ہیں کہ نمونوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کو امتوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ قیامت میں ہر ایک کی زندگی ان کے نبی کے نمونے پر جانچ جائے گی۔ لیکن وہی بات جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی، کہاں سے چلے، کیسے چلے، کیا کیا قربان کیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس خاندان کا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن وہ ساری راہیں، وہ سارے جذبات، ساری خواہشات قربان کرتے ہوئے مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول تیار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اوس و خزرج میں کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال، صلح کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور، سراپا خیر خواہ، آپ نے ان میں صلح کرانے کے لیے کپڑے نہیں بانٹے، پیسے نہیں بانٹے، زمینوں کے ٹکڑے نہیں دیے، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، لڑو مت، یہ نہیں کیا۔ ابتدا میں دو چیزیں، نماز کی صف میں جب کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کر، اب یہ تو اوسی ہے وہ خزرجی ہے، دونوں کا کندھا کندھے سے مل رہا ہے نماز کے لیے۔ جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، وہ نماز میں کندھے سے کندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، اور نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ لگایا، اور خود آپ تشریف فرما ہوئے انما بعثت معلما و مبلغا، میں سکھانے والا اور پہنچانے والا دونوں صفتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ آپ خود تعلیم کے حلقے میں، ذکر کے حلقے کی تلاش۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سچی بات، ذکر کر رہے ہو؟ جی میں کوئی تہمت کی وجہ سے نہیں، میں اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے درمیان تشریف فرما ہوں جو اللہ کے نام کی رٹ لگاتے ہیں اور سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہتے۔ اسی لیے مزاج نبوت میں لکھا ہے، نبوت کا مزاج صرف اللہ کی رضا اور اپنے آخرت، اللہ کی رضا اور آخرت۔ اسی لیے جہاں انسانوں کو یہ تینوں چیزیں مشترک طور پر دی، وہ قرآن کریم جس کے لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولی، او کما قال علیہ السلام۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بچے، اس کے پوتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیچھے، اگر مرنے والا ان کے لیے رہنے کا مکان، روزگار، کاروبار، میراث میں کچھ چھوڑ کے گیا ہے تو
تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر نہ رہنے کا مکان، نہ پہننے کے کپڑے، نہ کوئی روزگار، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ننگا بھوکا چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، کسی کی گود میں بٹھا کر نہیں گئے ہیں، کسی کا مرہون منت بنا کر نہیں گئے ہیں کہ جیو جیسے وہ جینے کو کہیں اور مرو جہاں وہ مرنے کو کہیں۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن تم تاجروں کے، کاشتکاروں کے، مالداروں کے، غریبوں کے، جوانوں کے، ڈاکٹروں کے، خواص کے، عوام کے، مردوں کے، عورتوں کے، ہر ایک کی زندگی میں یہ قرآن آئے، اس کی محنت دوسرے ہاتھ پہ دے کے جا رہا ہوں۔ گارنٹی، اگر تم نے یہ طے کر لیا، کھانے کو لقمہ نہ رہے، پہننے کو چتھڑا نہ رہے، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ رہے، لیکن مجھے تو قرآنی زندگی جینی ہے، وہ قرآن میری زندگی میں آ جائے، اس کے حکموں پر چلوں، اس نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے اس سے بچوں، اور پھر اس کی محنت جو میرے ذمہ ہے۔ صحابہ کی یہی بات تھی، کھانے کو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم، وہ قرآن اللہ۔ گارنٹی کیسے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لن تضلوا ابدا، اگر تمہارے تاجر نے، کاشتکار نے، ڈاکٹر نے، وکیل نے، جوان نے، بوڑھے نے، ان پڑھ نے، پڑھے لکھے نے، عوام نے، خواص نے، مردوں نے، عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں تو قرآنی زندگی جینی ہے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، کھائیں گے، کمائیں گے، خرچ کریں گے، شادیاں کریں گے، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب لگا ہوا اور اللہ ہی نے لگایا، لیکن اس میں قرآن تو حضور نے ضمانت بتائی، زمینیں آسمانوں کو جائیں، 10 دفعے جائیں، پورب پچھم ہو جائے، اگر تمہارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، خود اللہ کے حکموں والی زندگی جی رہے ہو، وہ حکموں والی زندگی پر ہر ایک آ جائے، اس کے لیے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیتیں اپنی، اور صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، اگر اس جذبے سے کرتے ہو، تم نہ کبھی گمراہ، نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا، نہ تم کبھی راستہ بھٹک سکو گے، نہ تم کبھی کسی کے ہاتھ بک سکو گے، تمہیں کوئی خرید نہیں سکے گا۔ جیسے صحابہ کے پاس ایمان کہ وہ کسی قیمت پر وہاں لچک دینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، میں نے کہا کہ جیسے یہ 3 طاقتیں اللہ نے سب کو دی ہے، قرآن نے ابتدائی 3 چیزوں سے کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے پاس 3 طاقتیں ہیں، ہماری طرف سے 3 مطالبے ہیں، اور ہماری طرف سے وعدہ سن لو۔ ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں اور کامیاب ترین وہی ہیں، جس کا اعلان قرآن کر دے، اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جس کو قرآن کامیاب کہے، جس کو قرآن ہدایت یافتہ کہے۔ طاقتیں 3 ہیں، تقاضے 3 ہیں۔
ایمان، اعمال اور آخرت۔ اسی لیے قارون سے کہا تھا، قرآن نے کہا ہے، کہا تو تھا اس وقت تو قارون سے، لیکن وہ قرآن کی آیت قیامت تک ہر ایک کی رہبری کرے گی۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا۔ یہ دولتیں، یہ جان، یہ وقت، یہ عمر، یہ زندگی، یہ صلاحیتیں، یہ سمجھ بوجھ، کہ اس کو اپنی آخرت بنانے پر لگاؤ۔ کہ آخرت پیسوں سے نہیں بنے گی، آخرت شاندار محلوں سے اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے نہیں بنے گی، وہ انہی سے بنے گی۔ ایمان اعمال، ایمان اعمال، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ صمد، بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہ ملک الموت جو پھرتا رہتا ہے نا، ملک الموت تو پھرتا رہتا ہے نا، حکم کے مطابق جس کی جب چاہتا ہے رکم تک۔ قیامت کے میدان میں کون رہ گیا کہ جی یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، کہ ان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ کہ کون رہا کہ میں ملک الموت، کہ تجھے بھی جا، تو بھی ختم۔ حی قیوم، حی قیوم، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہماری ساری محنت، یہ چلت پھرت، یہ مجموعوں کا جڑنا، یہ باتیں، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ تشکیلیں، ہر ایک کا تعلق سیدھا اللہ سے، اس لیے کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ حالات وہ بنائے گا، حالات اسی کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں۔ زمین پر بسنے والے ہجرت کی رات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو مکے کے تو ہر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی تھی، جانے نہیں دینا ہے، اور بڑے بڑے انعاموں کا اعلان ہو رہا تھا۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، نکل گئے کہ 100 اونٹ، اس زمانے کے 100 اونٹ ان کی بہت بڑی۔ اللہ کو نبی کے راستے سے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تم نے سنا نہیں فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی ماں کتنی ڈر رہی تھی کہ اس نے تو سینکڑوں عورتوں کے پیٹ پھڑوائے، سینکڑوں بچوں کو ماؤں کی چھاتوں پر لٹا کر کے ذبح کیا، اور اس کو پتا چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا ستیہ ناش ہوگا۔ تلاش میں تھا عورت ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ہر وقت میرا موسیٰ، میرا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم کون ہو؟ تم موسیٰ کی خالق ہو، موسیٰ کی آنکھیں، موسیٰ کے کان، موسیٰ کے ناک تم نے بنائے۔ تم تو ماں ہو، تم نے موسیٰ کو جنا ہے اپنے پیٹ سے، تو ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے دودھ پلانا۔ اسی پر رکھ کر کے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ان سے کہا کہ ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے بچے کو دودھ پلانا، او
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، او امت محمدیہ، بندے اللہ کے ہو، امتی نبی آخر زمان کے ہو، امت میں ہونے کے ناطے تمہارے نبی تمہیں پورا دین اور پورے دین کی محنت کا وارث بنا کر گئے ہیں، تم وہ کرو جو تمہارے ذمہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، ماں نے دودھ پلایا، واہ رے اللہ میاں واہ، پھر کہا اسے صندوق میں بند کر دو، صندوق بھی ایسا کہ دودھ کی شیشی مت رکھنا، یہ جو آرٹیفیشل دودھ پیے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ 4 مہینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی تشکیلیں ہوتی ہے، سچا دودھ۔ صندوق بناؤ اور اسے سمندر میں ڈالو، اسی لیے تشکیلیں بہت بھاری پڑتی ہے۔ مولوی صاحب سناؤ سناؤ، کوئی بات نہیں، ہم بہت دیر تک سنیں گے، کریں گے کچھ ہے، تمہاری ایسی تیسی نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہے، خود کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ کبھی زمین و آسمان کی پیدائش کے درمیان کوئی تشکیل ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ماں سے اپنے معصوم بچے کو صندوق میں رکھوا کر سمندر کی لہر میں۔ خدا اپنا تعارف کرا دینا چاہتا، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری قدرت کو سمجھو، میں ایسا قادر ہوں۔ اب جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی، اماں گھر میں تھی، اماں اماں بھیا، اماں بھیا، او بیٹی زخم پر کیوں نمک چھڑ رہی تھی؟ بھیا تو پتہ نہیں کن موجوں میں اور کن لہروں میں ہوں گے، اماں بھیا اماں بھیا، کھینچ کے لے گئی تو دیکھا کہ فرعون کا دربار ہے، اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس موسیٰ کے لیے یہ سارے جتن اور اتنا غم اتنا فکر، اسی کی گود میں۔ ہاں ہم کو پہچانو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں حیات نہ موت، بنانی نہ بگاڑنی۔ پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مسئلہ آیا، یہ بچہ ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہاں سے تو شیشے رکھنے کو منع کر دیا تھا۔ پوری پارلیمنٹ فرعون کی، اب پورا حکم ہو گیا، جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، اب بادشاہ کے ہاں کے قاہرہ کی عورتیں ایک سے ایک نہ جانے کیا کیا سوٹ اور بوٹ اور کیا کیا کیسے کیسے کپڑے پہن کر اور کتنا پاؤڈر، کتنا لپسٹک، کیا کیا لگا کے، آجا مننے آجا مننے، حرمنا علیہ المراضع، قرآن کہتا ہے خبردار کسی کی چھاتی سے لگے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، تیری جس ماں کی گود سے ہم نے تجھے لیا ہے اس ماں کی گود میں واپس کریں گے، اور صرف موسیٰ واپس نہیں کریں گے، پیغمبری کا تاج رکھ کے بھیجیں گے۔ ہم کو پہچانو ہم کون ہیں۔ ساری پارلیمنٹ بیکار ہو گئی، نہیں کر سکتے۔ بہن آتی ہے، میں آپ لوگوں کی مدد کروں، اس بچے کو دودھ پلانے والی اماں کو لے گئی۔ اماں نے جیسے ہی ہاتھ، اگر تم اپنی گاڑیوں کو بریک لگاتے ہو اور ایک دم سے رک جاتی ہے، اور جب چلانا چاہتے ہو تو ذرا سا دباتے ہو چل پڑتی ہے، وہ وہاں سے بریک لگا ہوا تھا، خبردار
کسی کی چھاتی دیکھ کر کے نہیں لپکنا، ہم پلائیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ جیسے ہی ماں نے ہاتھ لمبائے ہیں اچھل کے آ گئے، دنیا حیران۔ اب وہ کہہ رہا، اب خوشامد کر رہا ہے، ارے اس بہن سے کہہ دو ہمارے محل جیسا محل بنا دیں گے، کوٹھی بنا دیں گے، تم جتنی کہو گی اتنی کام کرنے والیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمارے اس بچے کو نہیں، دولتوں پہ لال نہیں چپکایا کرتے، کوٹھیوں اور بنگلوں کو دیکھ کر نہیں للچایا کرتے۔ ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جس وقت اللہ کا جو حکم، جو نبی کا طریقہ، بس ہم اس کے بندے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر کے ان دو خاندانوں میں پہلے دو عمل بتلائے، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا، اور اس کے بعد تعلیم کا حلقہ۔ وہ بھائی چارہ، وہ محبتیں کیسی پیدا ہوئی؟ ایک یہودی آیا مدینے میں، آتے جاتے تھے، کہ لیکن میں نے کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا، قیصر کے آدمیوں کو بھی دیکھا، اور بڑے بڑے راجہ مہاراجوں کے آدمیوں کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا نہیں دیکھا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضور کے غلاموں کی صفات بتلائی، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کی رسالت و پیغمبری حق، آپ کا ہر ارشاد حق، رسول برحق۔ کہ پھر ان غلاموں کی صفت بتائی کہ وہ آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے، تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سارے مدینے والے۔ تو حضور نے ماحول بنایا تھا، مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، سب، جیسے الیکشنوں میں نعرے لگتے ہیں نا پارٹیوں کے، پورے مدینے کے ہر گھر کے ہر فرد کی ایک ہی آواز تھی، ہم جو کچھ ہیں بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، نواسوں کے نانے بعد میں، پوتوں کے دادے بعد میں، ہم سب سے پہلے بندے ہیں اللہ کے اور امتی ہیں رحمت للعالمین کی۔ جو حکم ہوگا رب العالمین کا اور جو طریقہ ہوگا رحمت للعالمین کا، ہم سب سے پہلے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ، اور تمام آبادیوں کے لیے، وہ گاؤں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، جو بھی ہو، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کا آپس کا رہن سہن، اس سب کے لیے مدینہ منورہ آپ کا شہر نمونہ، ذاتوں کے لیے آپ کی ذات، مسجدوں کے لیے آپ کی مسجد، اور معاشرے اور معاملات کے لیے آپ کا شہر۔ اسی لیے مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت خالی تقریروں کا نام نہیں ہے، مسجد وار جماعت۔ حضور کو حکم ہوا تھا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے، مسجد قباء۔ وجہ کیا؟ اس مسجد کا فرش، اس کے قالین،
اس کے فانوس نہیں اس وہاں کہاں قالین، وہاں کہاں یہ سارا، وہاں تو بارش میں اگر سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی پہ کچڑ بھی لگ جاتی، کہ پھر کیوں اس مسجد میں؟ کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں، اس مسجد میں آدمی، آدمیوں کی کیا کبھی، وہ تو ہر جگہ نہیں، اس مسجد کے لوگوں کی بات یہ ہے تمام گندگیوں سے پرہیز، کہاں کا کبر، کہاں کا حسد، کہاں کی حب جاہ، کہاں کا حب مال، کہاں کا کینہ پر، کہاں کا کپٹ، یحبون ان یتطہروا، جن کو پسند یہی ہے ہمارے دل پاک، ہماری نظریں پاک، ہماری نیتیں پاک، ہمارے کپڑے پاک، ہمارا جسم پاک، اور مسجد سے باہر جائیں تو ہماری کمائیاں پاک، ہمارا خرچ پاک، ہماری گھریلو زندگی پاک، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی ہماری پاک۔ یہ ہے مسجد وار جماعت۔ ہماری مسجد میں 20 بیٹھتے ہیں، 15 بیٹھتے ہیں، ہوتا ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھنے والے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اس مسجد کے جماعت کے ہیں، بدر والے، مہاجرین، بڑے بڑے صحابہ، کہ مسجد وار جماعت کو ان صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کہ اپنا ٹارگیٹ بنانا ہے۔ مجھے ان 2 گشتوں، روزانہ کی تعلیم، مشورہ، مسجد کے 2.5 گھنٹے، اپنے گھر کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، دعائیں، راتوں کا اٹھنا، اس سب سے مجھے پہنچنا ہے وہ عمر بن عاص، وہ خالد بن ولید، وہ سعد بن معاذ، وہ سعد بن عبادہ، وہ معاذ بن جبل، وہ ابو ہریرہ، کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جذبات، نیتیں، ٹارگیٹ وہ، ان کی سی نمازیں، ان کی سی قربانیاں، ان کے سے مجاہدے، ان کی ایمان کی دعوت، ایمان کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی فضائل کی روشنی میں، کہ اس راستے کا بخار بھی، اس راستے کا سر کا درد، کہ کتنا کریم ہے، تم نے تسبیح رکھی تھی سیدھی جیب میں اور نکلی بائیں جیب سے، آپ کو ایک دم سے ارے میری تسبیح، اس پر بھی اجر و ثواب۔ اللہ تو دینا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، پتہ نہیں کس سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ جس سے مانگنا ہے کہ اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا دوں گا دوں گا۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ 3 طاقتیں مشترکہ طور پر دی گئی ہے، ایسے 3 تقاضے، ایمان، اعمال اور آخرت، یہ جتنے دنوں کی ہے، 60، 70، 80، 100، بہت مختصر زندگی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان تینوں طاقتوں سے اپنی آخرت بناؤ۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، آخرت دولتوں سے، حکومتوں سے، سونا چاندی کے ٹھکروں سے نہیں بنے گی، آخرت بنے گی ایمان سے اور اعمال سے۔ ایمان، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ چونٹی ہو یا جبریل ہو، اسرافیل جس کی پھونک پر دنیا تتر بتر ہو جائے گی، لیکن وہ بھی مخلوق ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور وہ آگ، نمرودی آگ، آسمانوں سے بات کر رہی تھی، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، ہم آپ کی مدد کریں، پانی برسوا دیں، آگ بجھوا دیں۔ اما الیک فلا،
تم ہوتے کون ہو؟ میرا رب، میرا خالق و مالک، میرا معبود برحق، وہ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تم کیا کر سکتے؟ ایمان ایسا بنے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، اور اس میں قرآن نے بتایا ہے سب سے پہلے اللہ کا تعلق پیدا کرو، اور جو کہتے ہیں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے، پھر اس سے محبت کرو کہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ذکر کی کثرت سے۔ جب تعلق بھی ہے محبت بھی ہے، اب اور اس تعلق کے بنانے میں، اس لیے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کا دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے پوتے ہیں، یہ سب تعلقات ہیں نا، تو ان سب کے تقاضے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق، کہ اس تعلق کو بنانے کے لیے اس کی فرما برداری، جب اس کی فرما برداری کریں گے تو ان اعداء عدوک بین جنبیک ما بین جنبیک، تمہارا بھاری دشمن وہ تمہارا نفس امارہ ہے۔ تم ہدایت کی راہ چلنا چاہتے ہو، فرما برداری کی راہ چلنا چاہتے ہو، اللہ کے سچے بندہ بننا چاہتے ہو، سچے بندے بننا چاہتے ہو، اور نفس طرح طرح کی شرائط ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پاوے، جو اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی منمانیوں پر، اپنی جی کی چاہتوں پر قابو پائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے، اس کو حضور نے سمجھدار کہا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بہت نادان، بڑا ناسمجھ، جو منمانیوں کے پیچھے جان بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی، کہ اس سے زیادہ ناسمجھ اور نادان نہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اس لیے یہ تین طاقتیں کہ تین چلے جو مانگے جا رہے ہیں کہ ایسی مشق کرنی ہے کہ ان تینوں کو صحیح مصرف میں لگانے کی مشق ہو جائے، اور اس کے لیے تین تقاضے، ایمان، عمل اور آخرت، ایمان، عمل اور آخرت۔ میرے ایمان میں ذرہ برابر ایمان پر زد نہ پڑے، عمل خراب نہ ہو، آخرت میرے ہاتھوں نہ بگڑے، ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت، میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ جتنے طبقات ہیں، تاجروں کے، کاشتکاروں کے، مزدوروں کے، کارخانہ داروں کے، مالداروں کے، غریب مردوں کے طبقات ہیں نا انسانوں میں، ہر طبقے کا ہر فرد دن دونی رات چوگنی ایمان کی طرف ترقی کر رہا ہو۔ وہ کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، جاگے گا، لیکن اس کے 24 گھنٹے کا ہر سانس ایمان میں ترقی کا سامان بن رہا۔ اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان، ہر ایک کا ایمان حرکت میں، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانا، یہ کہ صرف ایک آدمی کے پاس تمام مخلوقات کی، چرند و پرند کی، آسمانی، سمندری، زمین کی، انسان، جن، سب کی عمریں ایک آدمی کے پاس ہو، اور اس سے 10 لاکھ گنا عمریں ایک آدمی کے پاس ہو، وہ ساری ایمان بنانے پر لگا دے،
اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کی حد نہیں، وہ بحر بے کنار ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا جتنا ایمان طاقتور اتنی ہی اس کے دل کی رہبری ہوگی۔ تمہارے یہ بول اچھے نہیں ہیں، تمہاری یہ نظر اچھی نہیں ہے، تمہارا یہ لقمہ اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں بیٹھنا بہت اچھا ہے، ان سے پوچھ کر اپنے حلال حرام کو معلوم کرنا تمہارے لیے بہت دل کی رہبری ایمان کرے گا۔ جیسے جسم کی کمزوری، بعض مرتبہ آدمی بیمار ہوا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ خود پانی بھی نہیں پی سکتا، کوئی پلاتا ہے تو زندہ۔ لیکن مردہ ہے زندے کی شکل میں، اپنا پانی نہیں پی سکتا، کمزوری ہے۔ کہ ایسے ہی جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہے پائی پائی کی حساب کے ساتھ، حج فرض ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اگلے سال، پھر بعد میں، ابھی نہیں، پھر، جیسے 4 مہینے کے لیے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اللہ پاک نے کہ ایمان میں ہر آن ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، اس تعلق کے بڑھانے میں، اس کی فرما برداری میں نفس کے اور شیطان کے خلاف جو کرنا پڑے، جس خواہش کو قربان کرنا پڑے کہ وہ مجاہدہ بنے گا، اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت دیں گے۔ پھر اللہ کہ اس ایمان کا پہلا تقاضا، جب ایمان جیسے دکان کے تقاضے، نوکری کے تقاضے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان کا پہلا تقاضا اطاعت۔ جب مجھے اللہ مانا ہے تو میری مانو، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا۔ کہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کہ اب تیری ہی مانیں گے، اب تجھ سے مدد چاہیے۔ یوں کہیں جتنی تیری ایاک نعبد طاقتور، اتنی میری مدد طاقتور۔ تیری ایاک نعبد کہتا تو ہے زبان سے ایاک نعبد، مانتا ہے نفس کی، مانتا ہے برادری کی، مانتا ہے رسم و رواج کی۔ اللہ نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے کہ 3 طاقتیں دی ہے، اس سے اپنی دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو۔ ان تینوں طاقتوں کو جب صحیح لگاؤ گے، اور صحیح کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ اس لیے یوں کہ تمام اعمال کا مجموعہ، من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک چور کو لایا گیا اور حضور سے کہ یہ چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے۔ نماز میں تاثیر ہے، جیسے چیزوں میں تاثیر ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، دیسی انڈے کی اور سیب کی اور کیلے کی اور اس کی تاثیر ہے۔ نماز میں اثر ہے، نماز میں تاثیر ہے، وہ گناہ چھڑواتی ہے۔ اگر نماز کے ساتھ بھی گناہ ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ابھی نماز نہیں ہوئی۔ من لم تنہہ صلاتہ، کہ اس نماز اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی پوری زندگی کو نماز کی ترتیب پر لے آؤ، قیام سے لے کر
اس سے پہلے نیت سے لے کر اور سلام پھیرنے تک قیام میں کہاں دیکھو، رکوع میں کہاں دیکھو، سجدے میں کہاں دیکھو، قیام میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا، رکوع کی تسبیح. اور اتنی شاندار نماز کے بعد ایک صحابی آئے مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، مجھے حضور والی نماز سکھاؤ. تو اس وقت میں وہ میری نماز، میرے یہ کتابیں تو تھی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ دیکھو وہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. پھر اس نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو وظیفہ مانگا تھا، مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، تو سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، کیا تیری شان؟ کہاں میرا یہ سجدہ؟ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنے قیام کو، اپنے رکوع کو، اپنے سجدے کو جو حضور کی نماز کے قریب ہے اس کو ظلم کہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن نے نماز قائم کرنے کو کہا ہے، اقیم الصلاۃ. اور پھر خوشخبری کیسی؟ انی معکم، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. اگر تم نے یہ دو کام کر لیے، تمہارے جسم کا استعمال نماز کی ترتیب پر اور تمہارے مال کی پوری زکوٰۃ، تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تعلق پیدا ہوگا اللہ کی فرما برداری سے، محبت آئے گی اللہ کے ذکر سے، اللہ ساتھ ہو جائیں گے اپنی قدرت کے ساتھ نماز پر. اس لیے نماز کے اقیم الصلاۃ کہا ہے. اور اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ وہ فضائل، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فضائل صدقات اور فضائل نماز یوں نہیں ہے. وہ 12,000 مسائل کو جو 12 میں علماء نے کیا ہے، صوفیاء کرام نے، کہ جس وقت وضو شروع کر رہا ہو اس وقت سے لے کر کتنے فضائل اور اس پر کیا کیا بڑے بڑے انعامات کے وعدے، کہ نیت سے لے کر وضو صحیح ہو. وضو کی دعا کیسی؟ بسم اللہ الحمدللہ. وضو شروع کرتے بسم اللہ الحمدللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے پانی سے ہاتھ پیر پاک ہو جاتے ہیں، اور اس بسم اللہ والحمدللہ سے اللہ پاک باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. کیا حال ہے؟ اپنی تنگی اور اپنی پریشانی، اللہ کے رسول کھانے کو ہے نہ پینے کو، بہت حالات بہت تنگی کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ جب یہ وضو کے لیے، جب تم وضو میں چہرہ دھوتے ہو اس وقت میں اہتمام سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک فی رزقی، اس کو پڑھا کرو. اللہ کی شان. تھوڑے دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی. ارے کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اتنا ہے کہ گھر میں رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں ہے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم تو پیسہ پیسہ پیسہ. ارے پیسوں سے کام بنتے تو قارون کے بنتے، حکومت سے کام بنتے تو فرعون کے بنتے، قومی اکثریت سے بنتے تو قوم عاد کے بنتے. اللہ کی قسم کام اس کا بنتا ہے جس کا اللہ بناتے ہیں، اور اللہ کام بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے سے، آپ کی چال چلنے سے. اسی لیے
معراج سے آپ امت کے لیے یہ نماز لائے تھے. اور کتنا کرم ہے، 50 کے بدلے میں 5، اور ان کے پڑھو گے 5 ثواب دیں گے ہم 50 کا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں بھی کہا تھا کہ امت تو ایسی ہے 5 بھی نہیں پڑھے گی. فجر میں خراٹے لے گی، ظہر میں کاروبار میں جائے گی، عصر تو وہ تو خاص گاہک کے آنے کا وقت ہے. پڑھی نہیں پڑھی. اسی لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ پھر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ کا تعلق فرما برداری سے، اس فرما برداری میں، اس حکم کے پورا کرنے میں، نفس و شیطان کے خلاف قدم اٹھانے پر، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے، اور پھر اس کے ساتھ ایسی نماز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نماز میں 5 باتیں پیدا ہو جاتی ہے، آسمان سے قدسی طاقتیں زمین پر آ جاتی ہیں. سب سے پہلے کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل کی شکل، اللہ کا دھیان، اخلاص والی نیت. کہ جس نماز میں یہ 5 بات، سب سے پہلے کلمے والا یقین جو بار بار کہتے ہیں. یہ فضائل قیام پر اللہ کیا دیں گے. جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سارے قصور، سارے گناہوں کی پوٹلی اس کی کمر پر، اور جب کھڑا سبحان ربی العظیم کہتا، اور پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو پوٹلی گر جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ فضائل یہ صرف سن لینے کے لیے نہیں، یہ تو تھرمامیٹر ہے. مجھے سجدے میں اللہ کا کتنا دھیان ہوتا ہے، رکوع میں کتنا دھیان ہوتا ہے. اب پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیام میں کہاں دیکھو کہ سجدے کی جگہ کہ وہاں اللہ میں بیٹھے ہیں. کہ جتنی چاہے تیری پرسنالٹی ہے اور جتنا چاہے تیرا جسم و جثہ ہے، اسی مٹی سے بنا ہے، اسی میں جائے. اور پھر فرماتے تھے پہلے سجدے میں سوچو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے ہم نے. دوسرے سجدے میں وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم پھر دو جائیں. زندگی کتنی ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا جتنا وقفہ ہے اتنی مختصر ہے. کچھ پتہ نہیں کسی کب آ جائے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت طاقت سے کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ. اور پھر نماز ایسی بنائی تھی کہ نمک کی چٹکی کی ضرورت ہے تو، اور بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں. ہمیں اللہ نے کلمہ نماز دیا ہے، یہ اسی کی محنت ہے. لیکن میں جتنی باتیں کرتا ہوں یہ میرے لیے کہ مجھے خود کو کرنا ہے. آپ جتنی سن رہے ہیں کہ آپ کو خود کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور آخرت تمہیں بنانی ہے جان مال اور صلاحیتوں کے صحیح استعمال سے. اور اس کا صحیح استعمال ایمان بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ، ایمان بناؤ اعمال بناؤ، آخرت بناؤ. پھر کہ یہ تو سارا وہاں ملے گا نہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس وقت پوری دنیا کی 4 صفتوں میں رہنے والے انسان، ہر ایک کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے امن امن امن. یہ بدامنی، یہ بے چینی، یہ پریشانی، ساری دنیا امن چاہتی ہے. قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے اگر ایمان بنایا ذرہ برابر اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے تو پہلا وعدہ ہے اولئک لہم الامن.
ایمان کی میراث ہے امن، ایمان کی میراث ہے روزگار میں برکت۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستیوں میں آبادیوں میں رہنے والے اگر اللہ کا ڈر اور ایمان بنا لیں، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ساری دنیا روزگار کو رو رہی ہے، ساری دنیا امن کو رو رہی ہے، ساری دنیا محبتوں کو رو رہی ہے۔ باپ اپنی اولاد، اولاد باپ سے، بیوی شوہر، شوہر بیوی، بھائی بھائی، پڑوسی، ہر ایک دشمن بنا ہوا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں محبت۔ اس سب کے راز واہ رے واہ، واہ رے واہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہارے تمام مسائل کا حل ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ امن ایمان پر، روزی ایمان پر، آپس کی محبتیں ایمان پر، اور دنیا میں من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اسباب میں برکت دیں گے، دلوں میں سکون دیں گے، اور دعاؤں میں قبولیت دیں گے۔ مفسرین نے سارے مسائل کا حل ایمان میں، اور پھر یہ ایمان، یہ پوری شریعت والی زندگی جو ہے یہ ایمان کی میراث ہے۔ جیسے باپ کی اور مرنے والے کی میراث دکانیں اور زمینیں اور دولتیں اور فلاں ہے، پورا قرآن، اور قرآن میں جتنے وعدے اللہ کے رحمتوں، نعمتوں، تائیدوں، غیبی مددوں کے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، وہ سارا ایمان میں چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ اور پھر فرماتے تھے یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ گشتیں، یہ سحر روزہ، یہ فضائل اعمال و صدقات کی تعلیم، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک ایک کا ذہن بنانا، یہ مسجد وار جماعت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج بھی ان عملوں میں یقینوں کے صحیح ہونے اور زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی وہی تاثیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، لیمو سے پانی کھٹا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو پانی کو کھٹا کر، لیمو سے پانی کھٹا، اس کے بعد اب تک دنیا زمین آسمان میں کتنے حالات آئے، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے سیلاب، کتنے مرے، کیا لیمو کی تاثیر بدلی؟ لیمو کی تاثیر بدلی؟ وہی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو کھٹا ہوگا، ارے رکشے والا نچوڑے گا تو کھٹا نہیں ہوگا، ارے اسٹیشن کا قلی نچوڑے گا تو بھی۔ ہاں پھر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ہاں وہ جو تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا سیٹ ہے، پھلوں کا سیٹ ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ آم ہے، یہ لیمو ہے، یہ کریلا ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ سبزی، اس شوکیس میں جو لیمو ہے وہ پلاسٹک کا ہے۔ اس پلاسٹک کے لیمو کو سارا شہر مل کر نچوڑے گا تو بھی قطرہ نہیں نکلے گا۔ اگر تم نے اس دعوت کی محنت کو اور تم نے اس محنت کے اعمال کو ایک رسم بنا لیا، جمعرات کو اجتماع، بدھ کو، اتوار کو، گشت کو، ایک رسم کے طور پر، تو یہ زندگیوں میں فرق نہیں لائے گا۔ لیکن اگر اس کے آداب کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ، اس کے صحیح نہج کے ساتھ، قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے، اللہ پر نظریں جماتے ہوئے، آخرت بنانے کے جذبے سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے، سب سے پہلے اس کا فائدہ ہم کو۔
پھر جہاں جہاں جائیں گے، گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، اقلیم میں۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 6 نمبر کہ کلمہ نماز کی محنت کو لے کر علم و ذکر کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، شہر بشہر، اقلیم با اقلیم، 4 سمتوں میں اس کی آواز لگانا، یہ ہمارے 6 نمبروں کی دعوت ہے۔ اس کے لیے ہر ایک کو جہاں ٹھیکروں کے لیے، چیتھڑوں کے لیے اور پتہ نہیں پتھروں کس کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ایمان، یہ اللہ کا تعلق، اللہ کی معیت، اللہ کے وعدے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، امن بھی، روزوں میں برکت بھی، دعاؤں میں قبولیت بھی، اور یہاں سے لے کے وہاں تک سکرات میں آسانی، قبر جنت کی تیاری، نبی پاک سم کے نورانی ہاتھوں جام کوثر، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اللہ کی رضا کا پروانہ لیتے ہوئے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے لیے 4 مہینے زیادہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دین کی صحیح مشق کرے گا تو اس کا کاروبار بھی دین بنے گا، اس کے گھر کی شادی بھی دین بنے، اس کی نوکری بھی دین بنے گی، اس کی تو دنیا اور آخرت سب بنے گی۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، تمہیں بھی قبول فرمائے۔ پورا مجمع اس وقت میں، اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، میں نے عرض کیا تھا جان، مال اور صلاحیت اور اس کا صحیح مصرف حضور کا نمونہ، جہاں نبی کی جان لگی، جہاں نبی کا مال لگا، جو نبی نے سوچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نتیجے میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان، اعمال، آخرت، یہاں بھی 3 وہاں بھی 3، اور میں آپ سے مانگتا ہوں چلے 3۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، اس پورے مجمع میں اللہ اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، میری آپ کی دنیا آخرت اور اللہ کی رضا کامل کا ذریعہ بنائے، نبوت کا مزاج نصیب فرمائے۔ اس کے لیے میرے دوستو، جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، وہ ذرا جلدی سے کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کر دیں۔ مجمع بڑا ہے، کام کرنے والے ذمہ دار فکر مند ساتھی بھی مختلف جگہوں پر ہوں گے، یہاں بھی لکھواؤں، وہاں بھی لکھواؤں۔